اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اچھے طریقے سے اپنا پروگرام جیسے ہمارا جا رہا ہے توحید کے مسائل، اس میں جو ہے نا انشاءاللہ اچھے طریقے سے بیان کرتے ہوئے اور آپ کو ساتھ شامل حال رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو اس پہ ہم جو ہے نا اگلی ہماری جو ویڈیو ہوگی اس پہ بات کرتے ہیں، وہ ہوگی شرک سنت کی روشنی میں۔ تو یہ ہے گناہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہ سنت یعنی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں اس کی روح سے جو ہے نا، پہلے میں نے قرآن کی روح سے بتایا تھا، اور اب جو ہے نا کیونکہ اس میں بھی ہے کہ سنت کی روشنی میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو احکامات دیتے تھے وہ ان کی روح سے آگے اپنی امت کو بتاتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ پھر میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ اللہ کے واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور پھر یہ کہ اس وقت جو ہے نا یہ جو بچیاں ہوتی تھی، چھوٹی سی لڑکیاں، بیٹیوں کو جو ہے نا وہ مار دیتے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا کہ وہ آگے جو ہے نا جہالت کا دور تھا۔ اور تیسرا یہ کہ ہمسائے کی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمسائیں کو، پڑوسیوں کے بہت حقوق رکھے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بالکل جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں پھر انسانوں کی خود بھی مدد فرماتا ہے۔ آگے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ نام کی آیت نازل ہوئی تو یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں کیا، نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت گراں گزری۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم گناہ نہ کیا ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ اس سے بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم جو بیان کر رہے ہیں آپ صرف سنت کے مطابق، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف وہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور روزی دیتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو یہودی ہیں یا کافر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا صبر کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود ان کو رزق بھی دے رہا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ تو شرک کرنے والا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو خدا را
ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینے سے انکار کر دے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کافر ہے یا اللہ کو نہیں ماننے والا ہے، تو ان کی کوئی نیکیاں جو رفاع عامہ کے کام ہیں تو وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا۔ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھاوے کے لیے تم نیک عمل کرتے تھے اور پھر دیکھو ان سے تم کیا جزا پاتے ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی واضح حدیث ہے۔ شرک انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 ناحق کسی جان کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگنا، اور 7 ہے بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہ بھی بڑی واضح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا اور قریش کے 6 آدمیوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ ان میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بدر کے میدان میں اس حال میں دیکھا کہ دھوپ سے ان کے جسم جو ہے نا سڑے ہوئے تھے کیونکہ بہت گرم دن تھا۔ ایسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ مشرک کو ایصال ثواب کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا، تو اس کے لیے مسلمان ہونا جو ہے نا پہلی شرط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں گے اور پھر آپ جو رفاع عامہ کے کام کریں گے حقوق العباد اللہ تعالیٰ اور پھر آپ کا ثواب دے گا۔ شرک کرنے والا قطعی جہنمی ہے، شرک کرنے والا قطعی جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو شریک بناتا ہے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسے بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ کتنی واضح احادیث جو ہے نا، وہ نعوذ باللہ اگر کوئی احادیث کو نہیں مانتا تو پھر اس کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا قرآن پاک، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کے احکامات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نا واضح طور پہ اور حقوق العباد پورا دین کی جتنا بھی ہے مکمل تب ہی ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان کر دیا، تو ان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان پہ چلنا چاہیے۔ تو پھر جو ہے نا آگے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ پھر چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو۔ آزر کہے گا اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن آج اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہو کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم تو تم دونوں پاؤں کے نیچے، تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلالت میں لت پت ایک بجو ہے جس سے فرشتے پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، وہ ان کے والد ہوں گے۔ تو میں نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے، تو خدا را اس کو آگے آپ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا والآخرہ والدنیا۔